امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم المرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے افضل نبی ہیں، افضل پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو بھی عظیم امت کہا گیا۔ نبی عظیم، امت عظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ایمان جیسے عظیم دولت میسر آئی، اور اس ایمان کی برکت سے صاحب ایمان کا ہر عمل جو قرآن و سنت کے موافق ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہو، وہ عمل بھی عظیم تر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمان کی زندگی بھی عظیم اور مسلمان کی موت بھی عظیم ہے۔ جو اللہ نے صاحب ایمان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، پوری انسانیت میں سے، نوع بشر میں سے کسی اور انسان کو ایسا مقام میسر نہیں۔ مسلمان بندے کی زندگی بھی نرالی ہے، عظیم تر ہے، اور مسلمان بندے کی موت بھی عظیم تر ہے اور نرالی ہے۔ یوں تو ہر انسان زندگی گزار رہا ہے، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، ہر انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن جو زندگی ایک مسلمان کی ہے، اللہ نے جو زندگی مسلمان کو عطا کی ہے، جو عظمت، جو اجر، جو ثواب، جو نعمت عظمی اللہ نے مسلمان کو عطا کی ہے، کسی اور انسان، کسی اور مذہب کے پیروکاروں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ یہ صدقہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے ہمیں عظیم نبی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عظیم قرار دیا۔ چنانچہ اس امت کا ہر عمل اور ہر کام جو قرآن و سنت کے موافق ہو، اگرچہ وہ ذاتی ضروریات کا کیوں نہ ہو، اگر قرآن و سنت کے موافق ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عمل ہے، اگرچہ وہ ذاتی ضرورت کا کیوں نہیں ہے، وہ عمل عظیم تر بن جاتا ہے۔ مثلا انسان کو بھوک لگنا ایک فطری عمل ہے، ہر انسان کو بھوک لگتی ہے۔ کافر ہے اس کو بھی بھوک لگنی ہے، مسلمان ہے اس کو بھی بھوک لگنی ہے۔ اس بھوک مٹانے کے لیے کافر نے بھی کچھ اسباب کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، مسلمان نے بھی بھوک مٹانے کے لیے کچھ اسباب کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، لیکن دونوں کی بھوک مٹانے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہا ہے، صرف اس کی بھوک مٹے گی، اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر مسلمان یہ بھوک مٹا رہا ہے اور اس کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہیں، تو اس کی بھوک جہاں مٹے گی وہاں اس کی آخرت بھی بنے گی، وہاں اس کی آخرت بھی سنورے گی۔ کمائی ہر انسان کرتے ہیں، ایک کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی کمائی کر رہا ہے، وہ بھی محنت کر رہا ہے، وہ بھی شب و روز اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، اور ایک مسلمان بھی محنت کر رہا ہے، یہ بھی کمائی کر رہا ہے، اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے
خون پسینہ ایک کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دن کی گرمی سردی برداشت کرتا ہے، لیکن دونوں کی محنت، دونوں کی مشقت، دونوں کا کسب، دونوں کی کمائی برابر نہیں ہے۔ کافر انسان روزی کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کی ساری کی ساری کمائی، ساری کی ساری محنت دنیا کے لیے ہے اور اس کا فائدہ اس کو دنیا کے اندر ہوگا۔ لیکن مسلمان بندہ اگر رزق حلال کماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کماتا ہے، شریعت اور مذہب کی پیروی کے مطابق کماتا ہے، اس کی کمائی صرف کمائی نہیں ہوگی بلکہ اس کی کمائی عبادت بن جائے گی۔ اس کا دن کو محنت کرنا، رات کو جاگنا، خون پسینہ ایک کرنا، اس کا یہ عمل اس کی صرف روزی نہیں ہے، اس کی معاش نہیں ہے، بلکہ اس کی عبادت بھی ہے۔ اگر یہ اپنا رزق بچوں کو حلال نوالا کھلانے کے لیے یہ رزق حلال کماتا ہے، اس کا رزق کمانا، محنت اور مشقت کرنا، یہ ایک عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اس کو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور اس کو آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ مسلمان کا عمل، مسلمان کی زندگی کیوں بیکار نہیں ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اگر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھال لے۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان بندہ رزق حلال کماتا ہے اور اپنے بچوں کو حلال نوالا کھلاتا ہے، یہ اس کے لیے ایک عبادت عظمی ہے اور صدقے کے برابر اجر اور ثواب ملے گا۔ ریڑھی والا ہے، تاجر ہیں، نوکری والا ہے، کسی قسم کی محنت کرنے والا ہے، اس کی یہ محنت عبادت بن جائے گی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ یہاں تک کہ احادیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل بیان کیے، مختلف اعمال اور عبادات کرنے والے کو کہا کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، طالب علم طلب کرنے والا یہ فی سبیل اللہ ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار لے کر اللہ کے راستے کے اندر نکلنے والا یہ فی سبیل اللہ ہے، سرحدات کی حفاظت کرنے والا یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو طلب معاش کے لیے نکلتے ہیں اور حلال رزق کماتے ہیں، فرمایا کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس سے اگلی فضیلت فرمایا کہ اگر رزق حلال اپنے معاش کی طلب کے لیے نکلنے والا، محنت اور مشقت کرنے والا اسی طرح محنت اور مشقت کرتا رہا، رزق حلال کماتا رہا، حرام نوالے سے بچتا رہا، جھوٹ سے بچتا رہا، خیانت سے بچتا رہا، رزق حلال اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا رہا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اسی حالت میں، اسی محنت اور مشقت والی زندگی میں، اسی کمائی کی زندگی کے اندر اگر اسے موت آ جاتی ہے تو اسے اللہ عز و جل کل قیامت کے دن شہادت کا مرتبہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ ایک کم درجہ ہے مسلمان کا، شہادت ایک عظیم دولت ہے۔ الفاظ کی تعبیر اسلام سکھاتا ہے۔ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے وفات پا گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، آخرت سوار گیا،
شہید ہو گیا، یہ الفاظ ایسے ہیں، ان الفاظ کے اندر بھی جان ہے، حوصلہ ہے، ہمت ہے، تسلی ہے اور راحت ہے۔ ایک آدمی کو چوٹ لگتی ہے، سائیکل سے گر جاتے ہیں، روڈ کے اوپر سائیکل سے گر گیا، کہتے ہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب پتہ نہیں اتنا بڑا بھاری جملہ بول دیا اسے، سائیکل سے گرا ہے، موچ آئی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سائیکل سے گر کے معمولی سا ایک زخم ہے، اس کا آپریشن ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں علاج کرانے کے لیے۔ الفاظ کی تعبیر سے بہت فرق ہے، قرآن و سنت کے اندر اس کو بیان کیے ہیں۔ وہ آدمی جو اللہ کے راستے کے اندر اپنی آخرت سنوار جاتا ہے، اپنی جان مالک کے حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے، شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس شہید کے متعلق فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو گیا، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گیا، اللہ کے راستے کے اندر دنیا سے چلا گیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں تم اسے مردہ مت کہو، یہ مردہ نہیں، یہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ اللہ اسے آخرت میں، اللہ اسے قبر میں، اللہ اسے برزخ کے اندر ایک خاص زندگی عطا فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ جو اسے زندگی عطا فرماتے ہیں اس زندگی کی حقیقت کا تمہیں شعور نہیں ہے، یہ کس طریقے سے زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں لیکن اس کی زندگی کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو عام انسانوں کی زندگی سے کتنی بہتر، کتنی اچھی اور کتنی اطمینان والی، کتنی راحت اور سکون والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس حقیقت کو تم نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے شہید کی عظمت کو بیان فرمانے کے لیے فرمایا بل احیاء، بلکہ یہ شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے، اللہ اسے زندگی عطا فرماتے ہیں، حیات عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا عند ربہم یرزقون، اور اللہ انہیں ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، جنت کے میوے، جنت کے پھل، جنت کے انعامات، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کی راحتیں اللہ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید یہ جنت کے سبز پرندوں کے چونچوں کے اندر، منہ کے اندر، ان کے پوٹوں کے اندر یا پیٹ کے اندر ان کی ارواح طیبات اس میں بیٹھ کر یہ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر کرتے ہیں، گویا جنت کے پرندے ان شہداء کے لیے تیارے ہیں۔ جیسے آج دنیا کے اندر ایک انسان جہاز میں بیٹھتا ہے، طیارے میں بیٹھتا ہے اور منٹوں کے اندر کئی مسافت طے کر لیتا ہے، فرمایا ایسے ہی جنت کے پرندوں کے اندر بیٹھ کر یہ ارواح طیبات، شہداء کی ارواح جنت کی سیر کرتے ہیں اور اس کے پھل اور میوے کھاتے ہیں۔ پھر شہادت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقام بیان فرمائے، ایک مقام عظمی ہے، شہادت کا ایک مقام مقام اکبر ہے اور ایک اس سے تھوڑا کم درجے کا ہے۔ قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی نعمتیں اپنی امت کو عطا فرمائیں، اور یہ نعمتیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی مسلسل بیمار رہتا ہے اور اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اسے بھی قیامت کے دن شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی کسی وبا کے اندر چلا جاتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے دنیا سے، اسی وبا کے اندر فوت ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون بچے کی پیدائش کے وقت دنیا سے چلی جاتی ہیں، فرمایا اللہ اسے بھی کل قیامت کے دن شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے رزق روزی کماتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اپنی عزت اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر اپنے وطن عزیز کی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اسے بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ ایک شہادت کا مقام یہ عظیم مقام ہے، اپنی ملکی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی وہ خواہ کمانڈر ان چیف ہیں یا ایک فوجی ہیں، وہ سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کے بارے میں فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، اسے مردہ مت کہو، یہ مردہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا جو مقام ہے وہ کسی میت کا، عام مسلمان کا وہ مقام نہیں ہے۔ دو شہادت کے مقام عظیم تر ہیں، ایک شہادت کا مقام جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، دین کی سربلندی کے لیے ہو، مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، قرآن و سنت کی عظمت کے لیے، قرآن و سنت کی عزت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی چوکیداری کرتے کرتے جان اللہ کے سپرد کر دی، مقام شہادت حاصل کر لیا، اللہ اسے دنیا کا بھی عظیم مرتبہ عطا فرماتے ہیں، آخرت کا بھی عظیم مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ عام مسلمان میت کی طرح نہیں، بلکہ فرمائے اس کے متعلق جن کپڑوں کے اندر یہ شہید ہوا ہے انہی کپڑوں کے اندر اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اسے اللہ کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ان خون آلود کپڑوں کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اللہ عز و جل اس کے لیے بخشش کا اعلان فرمائیں گے اور اسے چوائس دیں گے اور اسے اختیار دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے آج تو کل دنیا کے اندر تو نے جان میرے حوالے کی تھی، آج تجھے یہ اعزاز دیا جاتا ہے، پورے میدان محشر کے اندر جس کا تو ہاتھ پکڑے گا میں اللہ اس کا حساب نہیں لوں گا، بغیر حساب کتاب کے اسے بھی جنت میں داخلہ عطا کر دوں گا۔ کل قیامت کے دن شہید سے پوچھا جائے گا تمہاری کوئی خواہش؟ شہید کہے گا مولا میری ایک خواہش ہے، مجھے واپس دنیا کے اندر لوٹا دے، میں تیرے راستے کے اندر لڑوں اور پھر مجھے یہ شہادت کا مقام ملے۔ جو مزہ، جو لطف اور جو راحت اور جو سکون شہادت کے اندر مجھے ملی تھی، دنیا کی پوری زندگی کے اندر کبھی وہ راحت اور سکون نہیں ملا۔ اس لیے میری خواہش تو یہی ہے کہ میں دنیا کے اندر جاؤں، اعلاء کلمت اللہ، تیرے مذہب اور تیرے دین، تیری کتاب کے لیے، تیرے رسول کی عزت اور ناموس کے لیے اپنی جان لڑا دوں اور پھر آخر تیرے پاس آؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، اسی طریقے سے مجھے یہ ملتا رہے، میری یہی خواہش ہے۔